تو یہ کامنلزم تو سب جگہ ہے، ہر قوم کے اندر ہے اور ہر جگہ ہے، مسلمانوں میں بھی ہے۔ یہاں پر بیٹھ کر ان میں یعنی اب صرف اپنے ملک کے مفاد کی بات نہیں، بلکہ یہ اس کے اندر بھی ایک جذباتی مذہبی تعصب بھی ساتھ میں شامل ہے، اور جو بہت کلیئر ہے اور جھلکتا ہے اور نظر آتا ہے، اور کبھی آپ کسی سے بات کریں تب جھلکتا ہے اور نظر آتا ہے کہ ان کے فیور میں بیانات دینا، ان کی جھوٹی باتیں اڑانا، اس کو پبلسٹی دینا۔ اچھا ٹھیک ہے کہ دوسرے ملک میں کچھ ہوا ہے تو آپ کا یہ سوشل میڈیا اتنا زیادہ، اس کے جو واقعات ویسٹرن میڈیا نے دیے ہیں اس میں پتہ نہیں کتنا جھوٹ ہے اور کتنا سچ ہے، سچ بھی ہو سکتے ہیں لیکن کتنا ملاوٹ ہے، اس کو آپ کا سوشل میڈیا کیوں پھیلا رہا ہے؟ تو کوئی انٹرسٹ بھی ہے، کوئی خالی اتنا ہی نہیں کہ دوسرے ملک کے کچھ واقعات ہیں، ہمدردی چاہے اسرائیل یا یہودیوں کے ساتھ میں ہو، لیکن اس میں ایکٹیو ایک حصہ لیا جا رہا ہے۔ تو یہ جذبات ہوتے ہیں، میں اس کو بھی کنڈم نہیں کر رہا۔ یہ کمیونل فیلنگز جو ہے یہودیوں کے خلاف مسلمانوں میں ہیں اور یہودیوں کے اندر مسلمانوں کے خلاف ہیں، اس کے باوجود اسرائیل گورنمنٹ نے یہ رکھا ہے کہ بیت المقدس کے اوپر قبضہ نہیں کیا۔ درمیان میں واقعات ہوتے رہے، ایسے پیش آتے رہے، مثلاً خالی 2014 میں جس طرح کے واقعات پیش آئے اس کے اندر دونوں طرف سے وہ میں بتاؤں آپ کو کہ ایک اس کے یروشلم کے مضافات سبرز میں ایک قصبے کے اندر سیناگوگ تھا، وہاں یہ گھس گئے فلسطینی، اور گھسنے کے بعد سیناگوگ میں گھس کے کچھ یہودیوں کو مارا جو وہاں پر تھے، جان سے مار دیا۔ پھر اسی سال کا واقعہ ہے اور دوسرا کہ انہوں نے کسی ایک دوسری جگہ کے اوپر وہیں قریب میں وہاں اس کی بے حرمتی کی، توریت کی بے حرمتی کی، اور ایک ایکٹیوسٹ تھا جو اس کے اندر حصہ لیتا ہے اس تحریک کے اندر، اس کے اوپر حملہ کیا۔ اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ ان کے ہاتھوں سے ہوئے، ان کے ہاتھوں سے ہوتے رہے کہ اب یہ تو لوگوں نے کیے نا کچھ، یہ کسی فلسطین کی ذمہ دار حکومت نے نہیں کیے، یہ جو جذبے یا جوش والے مس گائیڈڈ کچھ مسلمانوں نے کیا۔ کوئی حکومت ذمہ دار نہیں ہے، فلسطینی اسٹیٹ ذمہ دار نہیں ہے، جیسی کچھ بھی ہے وہ جس حالت میں بھی۔ ایسے ہی اس کے اندر گھس گئے، آگ لگا دی مسجد اقصیٰ کے اندر، تو حکومت نے نہیں لگائی۔ اب اس میں اگر پولیس کھڑی ہوئی اور خاموش تماشائی بن گئی، کہا کہ پولیس نے لگوائی، لیکن پولیس خاموش تماشائی، آپ دیکھتے ہیں نا کہ اندر کے جو جذبات ہوتے ہیں تو پولیس سائڈ لینے لگ جاتی ہے۔ یہ نہیں تھا کہ یہ حکومت کی پالیسی تھی۔ اس کے اندر مسجد اقصیٰ میں آگ لگا دی، ایک موقع پہ قرآن کے اندر آگ لگائی اور قرآن کی بے حرمتی کی، اور پھر یہ تو ہوتے ہی رہتے ہیں کہ ان کو مار دیا، ادھر کے ان کو مار دیا، یہ اس طرح کے واقعات تو یہ دونوں طرف سے لگاتار ہوتے رہے، یہ صرف ون سائیڈڈ نہیں ہے۔ اصل میں پھر میں نے جیسے آپ کو بتایا یہ خطبہ بھی چلے گا آگے، یعنی آج نہیں ختم ہو سکتا جب تک یہ پرابلم سمجھ میں نہیں آئے گی، اور اصل میں پرابلم کہاں ہے، کیا سیاسی حل جیسے میں نے کہا نہیں ہے اس کا، یہ مذہبی جذباتیت جو دونوں طرف کی ہے اس کی تاریخ کیا ہے، جب تک وہ پوری تاریخ نہیں معلوم ہوگی آپ کہاں سے چلی، کیوں اتنی یہ مذہبی جوش اور جذبہ ہے، اس میں کہاں کیا غلطیاں ہیں، جب تک یہ نہیں ہے علم میں آئے گا اس وقت تک یہ ممکن نہیں ہے کہ اس وقت کے حالات کو ہم ایمانداری سے نیوٹرل ہو کے سمجھ کے یہ دیکھیں کہ کیا ہمیں جذباتیت جاری رکھنی ہے، کیا ہمارے اندر رد عمل اور ریئیکشن ہی پیدا ہو، یا حل کوئی اور ہے، سلوشن کسی اور طرف ہے۔ بات حل کی ہونی چاہیے، یہ تو ان اینڈنگ سلسلہ ہے ایک دوسرے کی طرف، اور ریئیکشن کو تو قرآن بہت منع کرتا ہے، بہت سختی سے منع کرتا ہے، رد عمل کی نفسیات یہ نہیں ہونی چاہیے پیدا۔ تم جو کچھ کرو حق کرو، رد عمل کی وجہ سے نہیں، ان کے انتقام میں، ان کے جو انہوں نے کیا اس کے بدلے میں، حد یہ کہ یہاں تک تو کہا کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ ان کے جھوٹے دیوی دیوتاؤں کے لیے بھی ایسے الفاظ مت استعمال کرنا جو گالی بن کر لگے، انہیں برے الفاظ میں مت استعمال کرنا ان کے لیے ایسے جو جذبات کو ٹھیس پہنچا دے۔ بات تو ضرور کی جائے گی، کہا تو ضرور جائے گا حق کیا ہے اور کیا ہے، کیسے کہا جائے گا میں بتاتا ہوں بھی، لیکن ایسے مت کہنا، قرآن نے کہا کیوں، کہ رد عمل پیدا ہو جائے گا۔ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، سچے خدا جسے وہ جانتے نہیں، یہ اسے گالیاں دینے لگیں گے پلٹ کر، تم انہیں گالی دو گے، وہ اپنا اور نقصان بڑھا لیں گے، وہ پلٹ کر اسے دیں گے، خدا کو گالی دیں گے اور خود اپنا نقصان کر رہے ہیں، اپنا نقصان اور بڑھا رہے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے یہ رد عمل ہے۔ اگر
ان سے بات بھی کرو، ان کی دلیلوں کی بات کرو، جادلہم باللتی ہی احسن، ایسے کہ ان کو اچھا لگے، اس انداز میں کرنا بات ضرور کی جائے گی، منع ضرور کیا جائے گا، غلطی کو ٹوکا بھی ضرور جائے گا۔ تو ہم نے کیا نہیں کیا آج تک، صرف میں تاریخ شروع سے لے کر چلوں گا آئندہ مرتبہ، اور پوری تاریخ پر نظر پڑ جائے ایک مرتبہ۔ یہ تاریخ شروع وہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہو رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں سے ان کے اللہ نے بہت بڑا علاقہ ان کے سپرد کیا تھا، جب وہ نکل گئے اپنے وہاں سے، اور سے یا باپ نے جب نکال دیا، تو پھر انہوں نے اپنے بھتیجے کو تو وہ شرق اردن یا جارڈن کا علاقہ جو تھا وہ وہاں پر پلیس کیا، اردن کے، حضرت لوط علیہ السلام کو، یہاں پر نبوت کرو اور لوگوں کو دین کا پیغام دو اور بتاؤ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہاں مکے میں بسایا اور یہاں چھوڑا ہو کہ تمہیں اس علاقے کو سنبھالنا ہے، اور اپنے بڑے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام کو انہوں نے اس علاقے میں، یہ کنعان کہلاتا تھا، جس میں فلسطین اور اس کے علاوہ پھر آج کے ملکوں کے علاوہ چند اور حصے بھی شامل ہیں، اس کنعان کے اندر، یا یہ یوں سمجھ لیجیے کہ آج کے اسرائیل کے اندر، یہاں لا کر حضرت اسحاق علیہ السلام کو وہاں چھوڑا کہ تم اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچائیے، آپ یہاں پہ نبوت کریے۔ اور ان سب کے اوپر جو تھے وہ نگران رسول جو تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، ایک بہت بڑے حصے کے اندر ایک انقلاب کے لیے، ذہنی انقلاب، کوئی جنگی انقلاب نہیں، لڑائی والا نہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے جو تھے وہ تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کا لقب تھا اسرائیل۔ اسرائیل کے لفظی معنی ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ، یہ لفظی معنی، یہ ان کا لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کے۔ ان کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام تھے، ان میں سے جو سب سے بڑا تھا اس کا نام تھا جوڈا یا یہودا، اس کے نام پر بعد کو یہ یہودی لفظ نکل کر آیا اس بڑے بیٹے کے نام کے اوپر۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام بچپن میں، یہ قصہ آپ میں سے سب کو تقریباً معلوم ہے کہ بچپن میں ہی ان کے بھائیوں نے سازش کی اور پھر ان کو ایک اندھے کنویں میں ڈال دیا، اور وہاں سے پھر وہ مصر کے بازار میں لے جا کر بیچے گئے، اور پھر کیسے وہ وہاں پر بڑے ہوئے، ان کے ساتھ میں کیا کیا آزمائشیں آئیں، جیل میں ڈالے گئے، اور پھر بالآخر ہوا یہ کہ ان کے ہاتھ میں حکومت کا کنٹرول آ گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کے مصر پہنچ گئے، اور وہاں انہوں نے سب کو، اپنے والد والدہ کا قرآن میں ہے کہ لے آؤ انہیں، ان کو ہی نہیں، تاریخ ہی بتاتی ہے یا بائبل کے اندر یہ کہ 76 تھے، 76 ان اپنے خاندان کے، یعنی اس وقت کے جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے سب کو بلا لیا وہیں مصر کے اندر، کہ وہاں پاور بھی ہے ان کے پاس، یہاں ٹھیک سے رہیں گے بجائے اس کے کہ وہاں پر رہیں۔ اب یہ علاقہ مصر سے پھر دوبارہ وہاں کب پہنچے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں پہنچے ہیں واپس۔ یہ میں پھر آگے تاریخ اس کی بتاؤں گا، کہ بات یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اسرائیل وہ تھے، انہوں نے یہ علاقہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، بس یہاں پہ جا کے میں بات ختم کر رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا جب فرعون سے نجات دلا کر لے کے آئے، یا قوم ادخلوا الارض، کہ اس زمین میں، سرزمین میں، اے میری قوم کے لوگوں داخل ہو جاؤ، اللہ نے یہ تمہارے لیے لکھی ہوئی ہے۔ اب یہ انٹرپریٹیشن کا فرق ہے، کیا اتنے دنوں کے لیے لکھی تھی یا اللہ نے پرماننٹ ان کے لیے لکھ دی تھی؟ ہمیں قرآن ہی کے اندر ایک اور آیت بھی مل رہی، سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں، یہ نام بھی جس صورت کا یہ، اس کے آخر میں یہ بھی مل رہا ہے کہ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي اسرائیل، ہم نے اس سب حالات جو کچھ بھی پیش آئے تھے اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا اب اس سرزمین میں سکونت اختیار کرو، ٹھہرو، رہو، آخر کے دور میں ہمارا وعدہ ایک پورا ہوگا، جب وہ آئے گا اس وعدے کی مدت آئے گی، جئنا بکم لفیفا، ہم سب طرف سے سمیٹ کے یہاں پر لے آئیں گے تم اسی سرزمین پر۔ ہمیں یہ بھی قرآن کے اندر مل رہا ہے کہ خالی صرف اس دور کے لیے نہیں، بلکہ یہ کہا کہ تم ادنا، تم نے اگر گڑبڑ کی، اگر تم اچھے کام کرو گے تو اللہ تم پر رحم کرے گا، لیکن اگر تم نے گڑبڑ کی تو پھر تمہارے ساتھ یہی جو کچھ تباہیاں آئیں پھر وہی لائیں گے، یعنی توبہ کے موقع بھی ہیں۔ تو اس کے بعد اس کے اشارے بھی ملتے ہیں کہ آ جائیں گے، سب یہیں اکٹھے ہو کے آ جائیں گے، اتنی باتیں قرآن سے آ رہی ہیں۔ میں ان کی طرفداری نہیں کر رہا ہوں، کسی کو اگر ایسا فیل ہو، میں تو آپ کو نیوٹرل حالات شروع سے بتاؤں گا ہسٹری کے، ان کی جذباتیت کیا ہے۔ اسرائیل وہ تو کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا حصہ، حضرت اسماعیل کو تو کہتے ہیں کہ یہ ان کی کنیز کے بیٹے تھے، یہ ان کے اصلی بیٹے ہی نہیں تھے، کنیز کے تھے، کنیز کے ذریعے ہوئے تھے، یعنی جو بیوی کے ذریعے ہوئے تھے وہ تھے اصل بیٹے، تو وہ تھے حضرت اسحاق، اور یہ تھے کنیز کے بیٹے حضرت اسماعیل۔ اور ان کے یہاں تھی اس طرح کی چیزیں کہ بڑا شرارتی تھے اور یہ تھے، اور عاجز آ گئے تھے، اور پھر وہاں لے جا کے ان کو
حضرت حاجرہ کے کہنے پہ وہاں لے جا کے ڈال دیا تھا، جو مکے کے اندر اور ریگستان کے اندر وہاں پہ چھوڑ دیا تھا. تو اس طرح یہ ان کی تاریخ ہے جو کچھ ہے اس طرح کی. تو اب یہ تو شروع سے ہے کہ یہ دو گروپ ہو گئے، ایک یہ مسلمانوں کا ایک ادھر ہے، اور ہم ہیں جن سے خدا خوش ہے، جن کو ساری برکت دے گا، عزت دے گا، اور اس میں بادشاہ ہوتے چلے گئے اور سلطنتیں ہوتی چلی گئیں. اور پھر اسی کے اندر وہ بادشاہ ہوئے جو نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے مقدس تعمیر کیا. اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے یعنی بنی اسرائیل میں تھے، بنی اسرائیل کے نبی نے مقدس تعمیر کیا. اب یہ مسلمان اپنا دعویٰ لے کر آ رہے ہیں اس کے اوپر، اور اس دعوے کو کہتے ہم نے، یعنی کہتے نہیں ہیں لیکن آتا تو ہوگا نا عوام کے ذہنوں میں کہ یہ اسرائیل کی حکومت نے ہماری انٹری بند کر رکھی ہے، ہمارے سب سے مقدس مقام میں، وہ کنٹرول پورا ہمارا ہے، اور ایسا کنٹرول ہے کہ دنیا میں ہم کچھ بھی کر جائیں ہم کر لیتے ہیں، باقی ہمارا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ پاتا، اور تب بھی یہ اس کے اندر انٹری ہماری بین کر رکھی. اب یہ کچھ جذباتی طور پر غصہ ہوگا نہیں ہوگا، ان کی اپنی جذباتیت کیا ہے وہ میں آپ کو بتا چکا مسلمانوں کی. تو یہ مذہبی جذباتی کلیش بھی ہے. ابھی تاریخ کے کچھ حصے میں نے آپ کو نہیں بتائے، انشاءاللہ زندگی رہی تو وہ آئندہ مرتبہ. پھر اس کے بعد اصل چیز یہ کہ کیا ہونا چاہیے تھا جو نہیں ہوا اور کیا کیا جائے، یہ جو واقعی ہمارا دین کہتا ہے. جذباتیت سے الگ ہٹ کر مذہبیت، ایک ہوتا ہے دین، ایک ہے مذہبیت. تو دین سے الگ ہٹنے کے بعد اس میں جس طرح کے بگاڑ پیدا ہو جاتے ہیں تو یہ کمیونلزم آ جاتا ہے. ان کی نہ ہوں گی، ہماری ذمہ داریاں کچھ اور تھیں، اگر وہ پوری کی ہوتی تو آج یہ حالات نہیں ہوتے. کیا اب بھی ادھر توجہ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے. جو ہماری اصل ذمہ داریاں تھیں وہیں اسی علاقے میں، اسی خطے کے اندر حالات بدل جائیں گے. تو سینسیبل بات کیا ہے، بجائے رد عمل کی نفسیات کے، انہوں نے کیا ہم بھی کریں گے. اور یہ معلوم ہے کہ 15 گنا نقصان تمہیں ہوگا، چاہے فرض کیجئے کہ وہی صحیح ہو کہ انہوں نے چھیڑ نکالی تھی کوئی، تم نے تھوڑا سا زیادہ کر دیا، وہ اسے 15 گنا کریں گے. یہ پہلے ہوتا رہا ہے پوری ہسٹری، اور یہ بھی معلوم ہے کہ کتنی پاور ہے، یہ بھی معلوم ہے کہ ان کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں پاتا. اس کے بعد بھی پھر یہ سلسلہ جاری رکھیں گے. ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا بھائی؟ کم از کم مکے میں مثلا فرض کیجئے کہ چاہے بے پناہ ظلم کیا انہوں نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریب سے نکل جاتے تھے، بے پناہ دل کٹتا تھا اور دکھتا تھا جب ان کے اوپر ظلم ہو رہے ہوتے تھے، لیکن کہتے تھے صبر کرو. یہ نہیں ہوتا تھا کہ پھر ان کو سب کو مروا دیں، کٹوا دیں اس بات کے اوپر کہ کھڑے ہو جائیں گے بغاوت کر کے. جس جگہ پر اتنا، تو وہاں کیوں کلیش کرتے ہیں؟ ایسا کلیش جس کے بارے میں معلوم ہی ہے کہ اس کے 15 گنا 20 گنا کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، وہ اس کا انتقام لے لیں گے اور کچھ علاقے بھی اور قبضہ کر لیں گے ساتھ میں. یہ پہلے سے معلوم ہے. پھر کیا کیوں یہ، اور کیوں کر رہے ہیں، اور کیا کرنا چاہیے تھا؟ انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ پھر میں ہسٹری سے ہی لوں گا کچھ چیزیں جو چھوڑ دی درمیان کی ہسٹری، وہ بھی بہت اہم ہے. اور ہم پھر اس حل کے اوپر آئیں گے، اس سلوشن کے اوپر کہ ہمارا اصل میں حل کیا ہے. جب تک یہ سمجھ میں نہیں آئے گا اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ کٹتے رہیں گے، پستے رہیں گے اور تباہ ہوتے رہیں گے. شاید ان کی حالات کی وجہ سے اللہ نے ان کے حصے میں تباہی ہی لکھ دی ہو. یہ اپنا ایٹیچیوڈ بدلیں تو اللہ کی برکتیں اور رحمتیں بھی آ جائیں گی.